اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین خاتم لمن سبق وفاتح لمن غلق المغنن الحق بالحق بالقاسم محمد اہل بیتہ الطاہرین المعصومین المنتجبین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا اجل اللہ تعالی فرجہ شریف وصال اللہ تعالی مخرجہ شریف ولعنت اللہ علی اعداء من باقی علی اعدائہم وغاصب حقوقہم اجمعین اما بعد قال خداوند کریم فی الکتاب المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم ذالک بفضل اللہ یؤتی من یشاء واللہ بفضل العظیم. ایک مل کے بآواز بلندتر صلوات محمد و اہل بیت محمد. خداوند عالم مخدوم عالمیان کی عزت و عظمت کے صدقے میں اس جلیل القدر عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. جتنے بیمار ہیں بیمار کربلا کی بیماری کا واسطہ مولانا کو شفا کلی عطا فرمائے. آمین ضرور کہا کریں. جتنے بھی لوگ اس پاک ذکر میں اپنے نیک حاجات لے کر آئے ہیں میری پاک بیوی نے مستجاب فرمائے. جہاں جہاں بھی حسین کی مجلس عزاداری منعقد ہو رہی ہے میرا اللہ اس کی خود محافظت فرمائے. ہمارے کچھ گناہ ہیں جن کی وجہ سے آمین ضرور کہنا. ہمارے کچھ گناہ ہیں جن کی وجہ سے ہم حجت دورہ کی زیارت سے محروم ہیں. دعا ہے کہ خالق کائنات مالک کائنات کا جل ظہور فرمائے. دعاؤں کی قبولیت کے لیے ایک مل کے بآواز بلندتر صلوات محمد و اہل بیت محمد. اجازت ہے جی نوکری شروع کی جائے. مسلسل 5واں روز ہے آپ کی خدمت میں آپ عرض کرتے ہوئے قرآن کی ایک آیت عنوان کے طور پر تلاوت کی تھی. یہ تو اللہ کا فضل ہے وہ جسے چاہتا ہے اسے عطا کر دیتا ہے. اس فضل کی پہلی نشانی ہے کہ جب اللہ عطا کر دے تو اس کے دل میں سے موت کا ڈر نکال دیتا ہے. چاہتا ہے حسین اس کے دل میں سے موت کا ڈر نکال دیتا ہے. جو حسینی بھی ہو اور موت سے بھی ڈرتا ہے ہاں وہ توہین حسین ابن علی کرتا ہے. موت سے ہمیں گھبراہٹ ہوئی نہیں, نہ اب گھبراہٹ ہے نہ آئندہ گھبراہٹ ہے نہ کبھی گھبراہٹ ہوگی. گھبراہٹ اسے ہوتی ہے جسے انصاف کی امید نہ ہو. پریشان تو نہیں بیٹھے ہوئے. گھبراہٹ اسے ہوتی ہے جسے انصاف کی امید نہ ہو. ہمیں کون سی گھبراہٹ ہونی ہے کہ جن کا کرسی عدالت پر بھی اپنا وارث موجود ہے. کرسی عدالت پر بھی ہمارا اپنا وارث موجود ہے. دنیا اس سے زیادہ بھی ظلم کرتے باوجود یزید سے اور فرعون سے زیادہ طاقتور نہیں ہو سکتی. پریشانی تو کوئی نہیں. اس سے زیادہ بھی ظلم ہو جائے یزید سے اور فرعون سے زیادہ ظلم نہیں کر سکتی. تو دنیا میں حکومت ان کے پاس بھی تھی, آج ان کے پاس لعنت کے سوا کچھ نہیں ہے. آج ان کے پاس لعنت کے سوا کچھ نہیں ہے. ہماری نظر میں علی کا غلام, علی کہتے تھے اپنا بیٹا حضرت قمر, نام جانتے ہیں قمر. مصفی لکھنوی کہتا ہے ہم تو بڑی دیر سے پہنچے درے حیدر پہ مصفی, ایک غلامی کا منصب تھا وہ قمر لے گیا. علی کی زبان سے بیٹا کہلوانے والا قمر حجاج ملعون کے دربار میں کھڑا ہے. حجاج کے ہاتھ میں تلوار ہے. سننا نیاز حسین سے جاؤ جاتے بندے تشریف فرماؤ, جو علی کو سب کچھ مانتے ہو وہ میری طرف دیکھنا. حجاج کے ہاتھ میں تلوار ہے, سامنے علی کا نوکر کھڑا ہے. حجاج تخت اور تاج کے نشے میں آ کر کہتا ہے قمر تجھے کیسے قتل کروں. قمر عشق علی میں دھمار ڈال کے کہتا ہے بالکل ویسے جیسے بارہویں کی حکومت میں میرے ہاتھ سے قتل ہونا پسند کرے. بالکل ویسے جیسے بارہویں کی حکومت میں میرے ہاتھ سے قتل ہونا پسند کرے. 19 رمضان تھی, ابن ملجم جیسا کرائے کا
علی کو ضرب ماری. بعض بندے کہتے ہیں علی شہید ہو گئے, دنیا میں ہے ہی نہیں, ختم ہو گئی بات. جو ہے کہ بلکہ مومنوں کے لیے محمد تعالی حب آل محمد مات شہیدہ, جس کے دل میں اہل بیت کی محبت ہو اور وہ مر جائے, وہ مرا نہیں بلکہ شہید ہے. بندے کہتے ہیں کہ مولا علی چلے گئے, پھر بھی ان کو بلاتے ہیں جب زندہ ہی نہیں. اس کی 101 دلیلیں میں رات تک بھی دیتا ہوں, دلیلیں ختم نہیں ہوں گی. علی چلے گئے. میں نے کہا سارے 73 فرقوں کے مولوی اس بات پر متفق ہیں, چاہے اہل سنت ہو, بریلوی ہو, دیوبندی ہو, جو مرضی ہو, وہ یہی کہتا ہے کہ موت آتی ہے بدن کو, روح کو نہیں. جاگنا آخری بندے تک. بات آپ کی ہے کر میں رہا ہوں, بات آپ کی ہو, زبان میری ہو تو میرے ساتھ بولنا ہے. یہ آپ کی وکالت ہوتی ہے جو منبر سے ہم کرتے ہیں, میری ذاتی دشمنی کسی کے ساتھ بھی نہیں. انہوں نے کہا بھائی موت آتی ہے بدن کو, روح کو موت نہیں آتی. قرآن میں آیت ہے یسألونک عن الروح, جب آپ سے پوچھتے ہیں میرا حبیب روح کیا ہے, کل روح من امر ربی, ان سے کہہ دو روح اللہ کا امر ہے, روح اللہ کا امر ہے, روح اللہ کا امر ہے. جب تھوڑے سے امر سے روح کو موت نہیں آتی تو علی تو اولی الامر ہے. تھوڑا سا امر روح ہے, اس کو موت نہیں آتی. علی تو اولی الامر ہے. بدل کے فکرہ کہہ دیتا ہوں, کل نفس ذائقۃ الموت. پریشانی تو کوئی نہیں, زبان سے بولیے, کل نفس, ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے. کائنات کا کوئی چھوٹے سے لے کے بڑا مولوی ثابت کرے کہ علی کا نفس علی کے پاس ہے. شیعہ بیٹھے ہو, علی کا نفس, علی نے تو اپنا نفس ہجرت کی رات رحمان کی مرضیوں کے بدلے بیچ دیا. ہمیں ناسی یشری نفس ہو, نفس کا سودا ہو گیا. توجہ ہے کہ نہیں؟ اللہ نے رحمان کی مرضیاں خرید لی اپنی نیند کے بدلے. علی سوئے ہوئے تھے, اس میں بھی بڑا راز ہے کہ علی کو سلایا کیوں. اللہ کی آیت ہے, نہ اسے کبھی نیند آتی ہے, نہ کبھی اونگ کا, یہ بھی نہیں سوتا. اس کو سلاؤ, علی سو گیا, اس کو اس کا سونا پسند آ گیا. اسی لیے تو آج تک سونا مہنگا ہے. جو ہے کہ نہیں, اس لیے تو آج تک بھائی سونا, اس کو اس کا سونا پسند آ گیا. علی سوئے ہوئے تھے, اللہ نے جبرائیل کو کہا علی سے پوچھ بیچنی ہے, جاگنا ہے آپ اسے, بیچنی ہے. اللہ نے نفس خرید لیا. اب علی کے ہاتھ میں علی کا نفس نہیں, اللہ کے ہاتھ میں ہے. اب اللہ کی مرضی ہے علی کو بدر میں لڑوائے, علی کو احد میں لڑوائے, جہاں جہاں تک حالات آتے تشریف فرماؤ. ایک بھی ہاتھ نیچے رہ گیا, دکھ مجھے بڑا لگنا ہے, بات شیعوں کی ہے, کر میں رہا ہوں. علی نے اپنی نفس اللہ کو بیچ دیا. اب اللہ کی مرضی ہے, علی کو چاہے بدر میں لڑائے, چاہے خیبر میں لڑائے, چاہے احد میں لڑائے. علی نے بیچ دیا نفس, خرید لی اللہ کی مرضیاں. اب اللہ کی ساری مرضیاں علی کے پاس ہے. اب چاہے علی کسی کو جنت میں بھیجے تو چاہے کسی کو جہنم میں بھیجے. موت آتی ہے نفس کو, علی کا نفس علی کے پاس ہی نہیں. علی فرماتے ہیں انا ممیت الموت, میں علی وہ ہوں جو موت کو موت دوں گا. بندے ڈرتے ہیں موت ہمیں ختم کر دے گی, موت ڈرتی ہے علی ہم مجھے ختم کر دے گا. 19 رمضان تھی, ابن ملجم جیسا کرائے کا قاتل تھا, اس نے زر ماری. علی مسجد کے اندر پہلے تشریف لائے, یہ الٹا سویا ہوا تھا. توجہ ہے کہ توجہ میرے ساتھ, الٹا سویا ہوا. علی مسجد میں داخل ہوئے, علی نے پاؤں کی ٹھوکر ماری, کہا اٹھ, الٹا نہیں سوتے, اٹھ نماز پڑھ. جو اپنے سوئے ہوئے قاتل کو جگائے اسے شریعت میں علی کہتے ہیں. ایک ہوتا ہے نہی عن المنکر, ایک ہوتا ہے امر بالمعروف. علی نے دونوں کام کیے, الٹا نہیں سوتے, نہی عن المنکر ہے, اٹھ نماز پڑھ, امر
ضرب ماری تو مولا کے منہ سے ایک فکرہ نکلا، فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم علی کامیاب ہو گیا۔ بابا جی یہ فکرہ تو ابن ملجم کو کہنا چاہیے تھا کہ میں کامیاب ہو گیا، میں نے علی کو قتل کر دیا، جو خیبر میں قتل نہیں ہوا، جو مرحب جسے قتل نہیں کر سکا، بڑے بڑے پہلوان جسے قتل نہیں کر سکے، میں نے علی کو قتل کر دیا۔ یہ فکرہ تو ابن ملجم کو کہنا چاہیے تھا، لیکن ابن ملجم نے نہیں کہا، علی نے کہا رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ علی نے پیغام دے دیا تم قتل کر کے بھی ناکام رہو گے، ہم قتل ہو کر بھی کامیاب ہیں۔ سلامت بابا بھائی نعرے 45 لاکھ نعرے تم قتل کر کے بھی ناکام رہو، ہم قتل ہو کر بھی کامیاب رہے۔ ابھی بھی کسی بندے کو تسلی نہ ہوئی ہو، بات بڑی حساس ہے لیکن کرنے والی ہے۔ میں مجلس پڑھا تو سرگودا کے اندر میں نے فکرہ کہا کہ مولا مرتے وقت سرہانے پہنچتے ہیں، ایک بندہ کھڑا ہو گیا، اس نے کہا جب حضور نہیں رہے، جو بندے چپ کر کے متفق ہو میرے ساتھ بولے، زبردستی کسی کے ساتھ نہیں۔ اس نے کہا جب احمد مرسل نہیں رہے تو کون رہے گا؟ یہ تو ذاکرہ کی باتیں، مولا علی سرانے آتے ہیں کہ نہیں آتے؟ اس نے کہا کروڑوں لاکھوں دنیا مرتی ہے، علی ہر کسی کے سرانے کیسے پہنچ جاتا ہے؟ میں نے کہا تجھے ملکت موت پر تو کبھی اعتراض نہیں ہوا؟ جاگنا یار جہاں شیعہ بیٹھے ہو پچھلے بندے آخری حلالی تک، میں نے کہا تجھے ملکت موت پر تو کبھی اعتراض نہیں ہوا کہ ایک وقت میں اتنی جگہ پر ہر کسی کے سرانے کیسے پہنچ جاتا ہے؟ حالانکہ فرشتوں کے لیے اللہ نے فرمایا وَالْمُدَبِّرَاتِ الْأَمْرِ، یہ فرشتے امر کے تابع ہوتے ہیں، امر کے نوکر ہوتے ہیں، وہ امر کا نوکر ہو کے ہر جگہ پہنچ سکتا ہے، علی امر کا مالک ہو کے ہر جگہ نہیں پہنچ سکتا۔ وہ امر کا نوکر ہو کے ہر جگہ پہنچ جاتا ہے، علی امر کا مالک ہو کے ہر جگہ نہیں پہنچ، علی ہے مالک امر ہے۔ کوئی پٹواری بیٹھا ہوگا تو میری بات سمجھ جائے گا، جب تک مالک موقع پر موجود نہ ہو انتقال ویسے بھی نہیں ہوتا۔ جو ذمہ دار بندے بیٹھے میری بات سمجھ گئے، مالک موقع پر موجود نہ ہو تو انتقال نہیں ہوتا۔ تسی چپ کر کے میں مثال بدل دیں، زندگی کے 4 حصے، زندگی کے پہلا بچپن، جوانی، بڑھاپا، آخری موت۔ یہ جو پہلا ہے یہ نہ وقت دیکھتا ہے نہ جگہ، جہاں اس کا دل کرتا ہے رونا شروع کر دیتا ہے۔ توجہ ہے کہ نہیں؟ جن کے پاس معرفت کم ہوتی ہے وہ میرے ساتھ سمجھیں، یہ نہ وقت دیکھتا ہے نہ جگہ، جہاں اس کا دل کرتا ہے رونا شروع کر دیتا ہے۔ یہ پہلا ہے بچپن۔ دوسرا، اس کو جدھر بھگاؤ ادھر بھاگتا چلا جاتا ہے۔ توجہ ہے کہ جدھر بھگاؤ بھاگتا جاتا ہے۔ جوانی وہ حصہ ہوتی ہے جب زندگی کی گاڑی میں عقل کی بریک ہوتی نہیں، ٹھیک ہے۔ تیسرا ہے بڑھاپا۔ تیسرا اس میں ہو جاتی ہے حافظے کی چھٹی اور جمع کرنے کا شوق، یہ بھی جمع کر لوں، یہ بھی کر لوں، یہ بھی کر لوں۔ 2 چیزیں ہوگی، حافظے کی بھی چھٹی، جمع کرنے کا شوق۔ اس لیے تیسرا جمع کر لیتا ہے لیکن ترتیب بھول جاتا ہے۔ یہ بندے گم سم نہیں ہو جن کا دھیان مجلس کی طرف ہے، جمع کر لیتا ہے لیکن ترتیب بھول جاتا ہے۔ اب جاگنا نیاز ہے اسے، دلیل اتنی وزنی دوں گا کوئی بندہ رد نہیں کر سکتا۔ خدا کی قسم میں نے آج تک ایک بندے سے نہیں سنا وہ کہتے کہ پہلا حق ہے۔ کسی نے آج تک کہا ہے کہ بچپن حق ہے؟ میں نے کسی بچے سے نہیں سنا کہ بچپن حق ہے۔ کسی نے کہا کہ دوسرا حق ہے، کسی نے کہا بڑھاپا حق ہے، چوتھے کا نام آتا جائے، یار ہاتھ ہر بندہ اٹھائے، چوتھے کا نام آتا جائے۔ بندے کہتے ہیں
فرماتے تھے کہ مجلس میں دو طرح کا بندہ نہیں بولتا، ایک جس نے لنگر نہ کیا ہو، ایک وہ، اور ایک جس نے زیادہ کیا ہو۔ اب مجھے نہیں پتا کہ دونوں میں سے کون سی صورت ہے، بات آپ کی ہو، زبان میری ہو، میرے ساتھ بول رہے ہیں۔ میں نے کہا مولا اگر علی کو شہادت دینی تھی تو میدان جنگ میں دے دے۔ وہ علی جو 80 جنگیں لڑ چکا تھا، محراب میں چلے، اللہ کی آواز آئی اگر علی کو میدان میں شکست ہوتی تو یہ میری شکست تھی، یہ علی کی شکست نہیں تھی، یہ علی کی شکست تھی، کیونکہ نبی کا فرمان ہے کہ اللہ نے 10 چیزوں کو ظاہری طور پر بات کرو، وہ کب سے ہے وہ اللہ کو پتہ ہے۔ ظاہری طور پر زمین پر جو سب سے پہلی چیز اللہ نے خلق کی وہ خلق اللہ الماء، اللہ نے پانی خلق کیا۔ جب پانی خلق کیا تو پانی میں غرور آیا، اس نے کہا من ہوا غالب، کون ہے جو مجھ سے غالب ہے؟ خلق اللہ الارض، اللہ نے اس کے اوپر زمین کو پہل کر دیا، پھر زمین میں سختی آئی، میرے سے کون افضل ہے؟ من ہوا غالب، خلق اللہ الجبال، اللہ نے پہاڑوں کو خلق کیا، پہاڑوں کی میخیں زمین میں گاڑ دی، پھر پہاڑوں میں سختی آئی، من ہوا غالب، خلق اللہ الحدید، اللہ نے لوہے کو خلق کیا جو پہاڑوں کو بھی کاٹ دیتا ہے، پھر لوہے میں سختی آئی، من ہوا غالب، خلق اللہ النار، اللہ نے آگ کو خلق کیا جو لوہے کو بھی پگھلا دیتی ہے، پھر آگ میں سختی آئی، من ہوا غالب، خلق اللہ الماء، اللہ نے بارش کا پانی خلق کیا جو آگ کو بھی بجھا دیتا ہے، پھر اس بارش کے پانی میں سختی آئی، من ہوا غالب، خلق اللہ السحاب، اللہ نے بادلوں کو خلق کیا جو بارش کے پانی کو چاہے تو ادھر اٹھا کر لے جائے، چاہے تو ادھر اٹھا کر لے جائے، پھر اس بادلوں میں سختی آئی، من ہوا غالب، خلق اللہ الریح، اللہ نے ہوا کو خلق کیا بادلوں کو ادھر لے جائے چاہے ادھر لے جائے، پھر اس ہوا میں سختی آئی، من ہوا غالب، خلق اللہ الانسان، اللہ نے انسان کو پیدا کیا، ہوا چلتی رہتی ہے اسے فرق ہی نہیں پڑتا، پھر انسان میں سختی آئی، من ہوا غالب، خلق اللہ الموت، اللہ نے موت کو پیدا کیا، پھر موت میں سختی آئی، من ہوا غالب، خلق اللہ الامر، اللہ نے امر کو پیدا کیا، پھر امر میں سختی آئی، من ہوا غالب، خلق اللہ علی ابن ابی طالب فہو غالب علی کل غالب۔ بولا ہاتھ بلند کر کے سارا مجمع علی حق علی سلام خدا بندے عالم تمہیں سلام۔ علی ہر غالب پہ غالب ہے، ظاہر طور اللہ نے علی کو خالق کیا۔ بعض بندے کہتے ہیں پتہ نہیں پہنچے یا نہیں پہنچے مولا علی، سرحانے نہیں پہنچتے، دلیل سنو گے؟ سلمان محمدی وہ نوکر کے جسے وہ فضیلت ملی جو کسی نبی کو بھی نہیں ملی، ایمان کے 10 درجیاں 10 کے 10 سلمان کے پاس ہیں۔ سلمان آقا آخری وقت تھا، مدائن کا گورنر مولا نے بنایا، سلمان کا ایک نوکر تھا زازان، توجہ ہے کہ نہیں؟ آپ نے پریشان نہیں ہونا، میں ذمہ دار ہوں جو اس میں پڑھا۔ زازان نوکر تھا، سلمان کا آخری وقت تھا، سلمان نے کہا اچھا زازان خدا حافظ، یہ کہہ کے اوپر پردہ کر لیا۔ عقیدہ کا فکر ہے، جس کا عقیدہ بولے میرے ساتھ وہ بندہ بولے، باقیوں کو ویسے کھلی چھٹی ہے، عقیدہ بولے تو میرے ساتھ بولے۔ سلمان نے پردہ کر لیا، پردے کا کرنا تھا، زازان پریشان ہو گیا، مدائن کا گورنر ہے، اتنا بڑا آدمی ہے، بتایا ہی نہیں کفن کون دے گا، غسل کون دے گا، جنازہ کون پڑھائے گا۔ زازان کہتا ہے میں سوچ رہا تھا سلمان نے دوبارہ پردہ ہٹایا کہ پریشان کیوں ہوتا ہے، وہی پڑھائے گا جس نے محمد کا پڑھایا تھا، جاگنا نیازہ حسین وہی پڑھائے گا جس نے محمد کا پڑھایا تھا۔ زازان کو یہ کہہ کہ سلمان نے دوبارہ پردہ کر لیا، زازان پریشان ہو گیا، مدینہ سے مدائن 2 دن کا سفر ہے، 2 دن میں جائے کون، واپس آئے کون، علی کب آئے گا، کب جنازہ پڑے گا، کب سلمان کو دفن کریں گے؟ کہنے لگا میں سوچ رہا تھا، دروازے پر دستک ہوئی، میں نے جا کر باہر دیکھا، میں نے پوچھا کون، آواز آئی بازا نے دفن کر، انا علی ابن ابی
ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ تفسیر رموز تنزیل امام جعفر صادق کی، امام نے پوچھا تجھے پتہ ہے اللہ نے موت کو ذائقہ کیوں کہا؟ توجہ ہے کہ نہیں؟ تجھے پتہ ہے اللہ نے موت کو ذائقہ کیوں کہا؟ اس نے کہا مولا مجھے نہیں معلوم، آپ بتائیے کہ اللہ نے موت کو ذائقہ کیوں کہا؟ امام نے فرمایا لے سن، اللہ نے موت کو ذائقہ اس لیے کہا کہ کوئی مشرق میں مرے یا مغرب میں، شمال میں مرے یا جنوب میں، بیماری سے مرے یا اپنی موت سے مرے، آخری وقت میرے دادا علی کو دیکھتا ہے۔ جب مومن علی کو دیکھتا ہے تو موت شہد سے زیادہ میٹھی ہو جاتی ہے، جب منافق علی کو دیکھتا ہے تو شہد سے زیادہ کڑوی ہو جاتی ہے۔ جب مومن علی کو دیکھتا ہے تو موت شہد سے زیادہ میٹھی ہو جاتی ہے، منافق دیکھتا ہے تو زہر سے زیادہ۔ امام ہوتا ہی وہ ہے جو موت و حیات پہ قادر ہو، جو ہے کہ نہیں، جس کا عقیدہ ہمیں سب بولے۔ امام کون ہوتا ہے؟ جو زندگی موت پر جسے چاولوں کے نیچے روٹیاں نظر نہ آئے، توجہ ہے کہ نہیں، وہ بھی کوئی امام ہوا۔ اب دونوں کا علم کا فیصلہ کرنا کہ لوگوں نے جو امام بنائے اور اللہ نے جو ہمیں امام دیے۔ وہ کوفے کا تھا، نماز پڑھا رہا تھا، مرید پیچھے کھڑے تھے، اچانک کھانسی آ گئی۔ نماز ختم ہوئی، مریدوں نے پوچھا قبلہ کیا ہوا؟ یہ تو نہیں بتایا کہ کھانسی تھی۔ کہنے لگے کعبے کے پاس سے کتا گزر رہا تھا، میں نے کھانسی سے اسے ہٹایا۔ مریدوں نے کہا سبحان اللہ، پیر ہو تو ایسا، جو ہے کہ نہیں، اتنی پہنچی بھی ہستی، نماز پڑھائیں کوفہ کے اندر، جانور گزرے کعبے کے پاس سے، اتنی دور سے ہٹا دیتے۔ یہ وہ زمانہ تھا جب میاں بیوی اپنا عقیدہ آپس میں چھپاتے تھے۔ یہ مرید ہنستا مسکراتا گھر آیا، سبحان اللہ، گھر آیا تو بیوی مومنہ تھی۔ مومن ہوتا ہی وہ ہے جس کے پاس حکمت کا ہتھیار ہو۔ مومنہ بیوی کو کہتا ہے میرا پیر بڑا پہنچ جا ہے، مومنہ بیوی کہتی کبھی لے کر آؤں نا اسے گھر دعوت پر۔ اس نے دعوت کی، خلیفہ وقت کو بھی بلایا، مفتی عراق کو بھی بلایا، دونوں کو سامنے بلایا، پردہ لگا۔ بیوی نے چاول تیار کیے، چاول 2 پلیٹوں میں ڈالے، ایک میں چاول اوپر بوٹیاں نیچے، ایک میں چاول نیچے بوٹیاں اوپر۔ اس نے ایک خلیفہ کو دی جس میں بوٹیاں نظر آ رہی تھی، اور جس میں نظر نہیں آ رہی تھی میں مفتی صاحب کو دیا۔ خدا کی قسم کتاب کے فکرے نہ ہو، جو سزا ہے وہ میری ہے۔ وہ بار بار خلیفہ کھانا چاہتا، لیکن مولوی صاحب کہتے مجھے پتہ کر لینے دو، شاید پلیٹیں تبدیل ہو گئی ہیں۔ آپ نے توجہ نہیں کی، فکرہ تو میں کہہ گیا۔ انہوں نے کہا مجھے گھر سے پتہ کر لینے دو، شاید پلیٹیں تبدیل ہو گئی ہیں۔ پردے سے آواز آئی نہیں قبلہ یہ آپ کی ہیں۔ جب کہنا آپ کی ہیں، ناراض ہو کر اٹھ کر جانے لگا، کہنے لگا ایسے گھر میں کھانا نہیں کھاتا جہاں خلیفہ کی عزت ہو اور مفتی عراق کی عزت نہ ہو۔ اٹھ کر جانے لگا تو پردے سے مومنہ کی آواز آئی ذرا ٹھہر جائیے، پلیٹ میں ہاتھ مار کے دیکھیے۔ اس نے ہاتھ مارا تو نیچے سے بوٹیاں نظر آئی۔ اپنے شوہر کی طرف اشارہ کر کے کہتی ہے یہ تو جہنمی ہے، میں تجھے بچانا چاہتی تھی۔ جسے چاولوں کے نیچے بوٹیاں نظر نہیں آئی اسے کعبے کے پاس سے کتا نظر آیا۔ یہ ہیں لوگوں کے بنائے ہوئے۔ آؤ تمہیں ان کی شان سنا تو اللہ نے جنہیں بنایا۔ سفیر روم آیا ایک بادشاہ کے وقت میں، رسول کے بعد، توجہ، اس نے کہا میرے 3 سوال ہیں، 3 سوالوں کا بادشاہ جواب دے دے تو میں مسلمان ہو جاؤں۔ صرف میں مسلمان نہیں، میری پوری
سلطنت مسلمان ہو جائے. وجہ ہے کہ اس نے 3 سوال اتنے خطرناک تھے کہ آج کے دور میں بھی پوچھا جاتا تو کئی مولوی پریشان ہو جاتے. اس نے کہا میرا پہلا سوال ہے کہ اللہ کے پاس کیا نہیں ہے. جاگنا نیاز حسین, اللہ کے پاس کیا نہیں ہے. دوسرا سوال, اللہ کے پاس کس شے کا علم نہیں. اور تیسرا, اللہ کیا نہیں ہو سکتا. جیسے آپ چپ کر گئے ویسے بادشاہ بھی چپ کر گیا. اس نے کہا اللہ کی توہین ہے, قتل کروا دو. جو ہے کہ نہیں, بادشاہ کے پاس تو جواب تھا اللہ کل شیء قدیر, اللہ کی مرضی. اس نے کہا یہ تو اللہ کی توہین کر رہا ہے, قتل کروا دو. مجمع میں سے سلمان بیٹھا تھا. اس نے کہا آؤ تمہیں میں حقیقی وارث نبی کے پاس لے کر جاؤں. علی دربار کے اندر آئے, کہا قتل کیوں کرتے ہو. اس کا سوال عین علم ہے, عین علم ہے. پہلا سوال اللہ کے پاس کیا نہیں ہے. علی نے فرمایا اللہ کے پاس ظلم نہیں ہے. جاگنا نیاز حسین, مولا کی زبان سے معرفت سنو. آؤ تمہیں سناؤں تم کس مولا کے ماننے والے ہو. پہلا سوال اللہ کے پاس کیا نہیں ہے. علی نے فرمایا اللہ کے پاس ظلم نہیں ہے. دوسرا سوال اللہ کے پاس کس شے کا علم نہیں. مولا فرماتے, مولا نے آیت پڑھی سورہ بنی اسرائیل. اللہ فرماتے ہمیں نہیں علم کہ لوگ عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کیوں کہتے ہیں. دو سوال. تیسرا سوال کہ اللہ کیا نہیں ہو سکتا. مولا نے جواب دیا لم یلد ولم یولد, نہ اللہ کسی سے ہے نہ اللہ سے کوئی ہوگا. نہ اللہ کسی سے ہے نہ اللہ سے کوئی ہوگا. اللہ کا بیٹا نہیں ہو سکتا. 3 سوالوں کا جواب تھا. اس نے کہا مجھے کلمہ پڑھا. اس نے بھی کلمہ پڑھا, پوری سلطنت میں کلمہ پڑھا. چاہے اختلاف جتنا مرضی ہو, بے شک اہل سنت بھائی علی کو چوتھا مانتے ہیں, لیکن ولایت میں پہلا مانتے ہیں. کیا کہنا ہے, ولایت میں علی کو پہلا مانتے ہیں, کیونکہ ولایت کا جو سلسلہ ہے وہ علی سے شروع ہوا. چاہے کوئی چشتی ہو, قادری ہو, چکڑالوی ہو, گولڈوی ہو, سہروردی ہو, جو بھی ہو, سلسلہ شروع ہوتا ہے مولا علی سے. انہوں نے اپنی کتاب کے اندر لکھا کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ ہو. میں پہلا سوال تو یہ ہے کہ جب سب ایک جیسے ہیں تو علی کو کرم اللہ کیوں کہا. چپ ہو بھائی, صرف علی کرم اللہ کیوں ہے. انہوں نے کہا کرم اللہ صرف علی ہے, کوئی اور نہیں ہو سکتا. میں نے پوچھا کیوں. کہنے لگے کرم اللہ کا مطلب ہے کہ جس کی پیشانی کبھی بھی بتوں کے سامنے نہ جھکی ہو. جس کی پیشانی کبھی بھی بتوں کے سامنے نہ جھکی ہو اسے کہتے ہیں کرم اللہ. میں نے کہا بچے کا تعلق ہوتا ہے دیکھنے کے ساتھ. چپ کر گئے. بچے کا تعلق ہے دیکھنے کے ساتھ, سننے کے ساتھ نہیں. بچہ کارٹون دیکھتا ہے, خبریں سنتا نہیں. بچہ دیکھتا ہے وہی کرتا ہے. گھر میں اماں نماز پڑھتی ہو, ابا نماز پڑھتا ہو, چھوٹا بچہ بھی دیکھا دیکھی مصلی پہ سجدہ کر دیتا ہے, کیونکہ دیکھ سے رہا ہے, گھر کا ماحول ایسا ہے. بھائی ساجد دیکھا دیکھی میں سجدے میں ساتھ رکھ دیتا ہے. ابھی بھی دنیا کو سمجھ نہیں آئی. مر جائے مولوی تو کہتا ہے ابو طالب بتوں کو پوچھتا تھا. میں نے کہا اگر ابو طالب بتوں کو پوچھتا ہوتا تو علی بھی اپنے باپ کی دیکھا دیکھی کبھی بتوں کے سامنے سر رکھ دے. اپنے باپ کی دیکھا دیکھی سے بتوں کے سامنے سر رکھ دیتا. ولایت کا جو بھی سلسلہ ہے یہ علی سے شروع ہوا ہے. خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کے پاس ایک بندہ آیا,
اس نے کہا میرا قبلہ سوال بڑا خطرناک ہے. تو جو ہے کہ سوال بڑا خطرناک ہے. اس نے کہا میں تھک گیا ہوں بحث سن سن کے. علی کو رضی اللہ کہوں کہ علیہ السلام جو گم سم نہیں کہتے آخری بدلا علی کو رضی اللہ کہوں کہ علیہ السلام. خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کو جنہوں نے لکھا شاست حسین بادشاہ حسین دیس حسین دیپناس حسین سردار ندا دست در دست یزید حقا کے بنا لا الہ الا حسین. یہ وہ سرکار ہے ہم سے بندہ پوچھ رہا ہے کہ میں تھک گیا ہوں سن سن کے علی کو رضی اللہ کہوں کہ علیہ السلام. خدا کی قسم بندہ کلیجے پر ہاتھ رکھ لے جس کا عقیدہ ہو وہ بولنا اولیاء اللہ سے سنو. علی کسے کہتے ہیں؟ اس نے کہا علی کو رضی اللہ کہوں کہ علیہ السلام. معین الدین چشتی اجمیری کہتا ہے یہ مولویوں سے جا کر پوچھو میں تو چلنا چلانا ہوں کہتا ہوں. یہ تو مولویوں سے جا کر پوچھو. یہ ہماری بحثوں میں نہیں ہے. یہ کائنات کو سمجھ آ جاتے تو ہم جیسے ہوتے. جب ہم جیسے ہیں کہ نہیں لوگوں کو گمان نہ ہو علی نے سجدے میں سر رکھ دیا اور یہی کہا سبحان ربی الاعلیٰ تو اعلیٰ ہے. جو بھی سلسلہ ہے ولایت علی سے شروع ہو. اب جائے آپ اس سے زیادہ کچھ کرتے ہیں خبروں میں بھی سنا ہوگا بہشتی دروازہ کھل گیا ہے. پتن شریف مولا آپ کو زیارت کروائے الہی حافظ. جو ہے کہ نہیں بندے تو بسوں پر آ کے گئے تسی چپ کر گئے. پاک پتن بہشتی دروازہ وہ کہتے ہیں جی اس میں سے گزر جاؤ جنت پکی. میں نے کہا تمہیں دروازہ یاد رہا لیکن مفہوم بھول گئے. جاگنا پہلی دفعہ زبان سے فکرہ سنو پہلی دفعہ سنو ہاتھ اٹھا کے تائید کر دینا. میں نے کہا تمہیں دروازہ یاد رہا مفہوم بھول گئے. بابا فرید کرواتے تھے 7 محرم کی مجلس اور اپنے گھر میں کرواتے تھے. مجلس شروع ہونے سے پہلے دروازے پر کھڑے ہو جاتے کہنے لگے اور مجلس سنو جنت کا دروازہ کھلا ہے. سلامت رہو. تمہیں دروازہ یاد رہا جنت بھول گئے. دروازہ یاد رہا جنت بھول گئے. کتاب کا نام ہے حکایات اولیاء. اس کے اندر لکھا ہے بابا فرید ہے ساتھ ایک مرید دریا کے کنارے تھکے ہوئے میں تھکاوٹ تو کوئی نہیں بھائی جان. بابا فرید ہے بھائی ساتھ میں ایک مرید دریا کا کنارہ. بابا فرید کہتے ہیں جانا ہے دریا کے اس پار کشتی بھی کوئی نہیں کیسے جائے. بابا فرید کہتے ہیں اپنے مرید کو کہ تو نے پڑھتے آنا ہے حق فرید. یہ نعرہ اس دن نکلا تھا حق فرید یا فرید حق فرید یا فرید. آپ کسی بندے کا ہاتھ نیچے رہ گیا دکھ مجھے بہت لگا. حق فرید یا فرید حق فرید یا فرید حق فرید یا فرید کہتے کہتے مرید نے پہلا قدم دریا میں رکھا 4 قدم آگے چلا گیا کہتا رہا حق فرید یا فرید حق فرید یا فرید حق فرید یا فرید. مرید کہتا ہے آدھا دریا ہو گیا تھا. میں نے سوچا میں تو بابا فرید کا نام لے رہا ہوں یہ بابا فرید کس کا نام لے رہے ہیں. کہنے لگا میں نے کان لگا کے سنا بابا فرید کہہ رہا تھا حق علی یا علی حق علی یا علی حق علی. آخری میں کہتا حق علی یا علی حق علی یا علی حق علی یا علی. مرید کہتا ہے یہ علی کا نام لے رہا ہے میں فرید کا نام لے رہا ہوں. مرید کہتا ہے میں نے بھی شروع کر دیا حق علی یا علی حق علی یا علی. کہنے لگا میں ڈوبنا شروع ہو گیا میں ڈوبنا شروع ہو گیا. بابا فرید نے میرا بازو پکڑا کہنے لگا پہلے علی کے کتوں کو سمجھ پھر علی کو سمجھنا.
زمینداروں کا، کھاتا کیا ہے؟ کہتا ہے گندم۔ تیرے مالک کیا کھاتے ہیں؟ گندم۔ بابا فرید کہتے ہیں تو گندم کھا کے نوکر، تو گندم کھائے نوکر، وہ گندم کھائے مالک۔ کہنے لگا نہیں جناب بڑا فرق ہے۔ بابا فرید نے پوچھا کیا؟ کہنے لگا گندم ان کے گھر کی ہے، میں مانگ کے کھاتا ہوں۔ بابا فرید نے کہا تجھے سمجھ نہیں آئی، ولایت علی کے گھر کی ہے، ہم مانگ کر لاتے ہیں۔ ولایت علی کے گھر کی ہے، ہم مانگ کر لاتے ہیں۔ بڑا ظلم کیا ہے سیدوں کے ساتھ۔ بھائی آگے ہیں، سے آپ کو مسائل بھی سنائیں گے۔ حسین نے مسلم کو اپنا سفیر بنا کر کوفے سے خط آ رہے ہیں، تو میرا سفیر بن کر کوفہ چلا جا۔ ہر سفیر کو 2 گواہوں کی ضرورت ہوتی ہے، میری بھری فوج میں جن کا دل کرے انہیں ساتھ لے جا۔ مسلم قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہتے تیری فوج کیوں کم کروں؟ مولا آپ کی فوج کیوں کم کروں؟ میں اپنے محمد اور ابراہیم کو ساتھ لے جاتا ہوں۔ ایک بڑا درد ہے سرائیکی زبان میں، اللہ نے عزاداری میں جو سرائیکی زبان کو چاشنی دیا، جو کرم اس زبان پہ ہے وہ کسی زبان پہ نہیں۔ ایسا کیوں ہے؟ سیدوں کی ایک کنیز تھی جو سندھ سے تھی، یہ کربلا میں بھی ساتھ تھی، شام کے زندان میں بھی ساتھ تھی۔ رہائی کے بعد مولا نے اسے حکم دیا کہ تو واپس اپنے گھر چلی جا۔ اس کی نسبت سے کہ ہمارا دکھ اپنی زبان میں اپنے علاقے میں کرنا، ادھر سے یہ سیدوں کا دکھ سرائیکی زبان میں شروع ہوا۔ مسلم 8 ذی الحج کو جب حسین نے مکہ چھوڑا، کوفے کے لیے جانے لگے۔ اب تمہیں سرائیکی زبان کا ایک بند سناتا ہوں۔ مسلم ابن عقیل عباس کے بازو پکڑ کے کعبے کے پاس لے کر آئے، کعبے کے پاس آئے، ایک ہاتھ عباس کے بازو میں، دوسرا کعبے کے غلاف کے اندر۔ مسلم رو کے کہتے تیرے نال ہے پور شریف آنا، ہائے کر دینا سیدوں کی غربت پر، تیرے نال ہے پور شریف آنا، نہ ڈیگو سفر کرامی، توڑے اپنی بہن تھی قید ونجی نہ زینب قید کرا، تھوڑے اپنی بہن تھی قید ونجی نہ زینب قید کرامی۔ مسلم حانی بن عروہ کے ہاں کوفے میں قیام پذیر ہوئے، اتنے میں اللہ لعنت کرے ابن زیاد کوفے میں آ گیا۔ اس نے اعلان کر دیا جو بھی مسلم کو بنا دے گا ان کے گھر کو آگ لگا دی جائے گی، اس کے بچوں کو قتل کر دیا جائے گا، اسے بھی قتل کر دیا جائے گا۔ مسلم اپنے بچوں کو لے کر مدینے کی گلیوں میں، شہر چاہے جتنا مرضی بڑا ہو، جتنے مرضی مکان ہو، پتہ مسافر کوئی ہوتا ہے کہ جس کا اس شہر میں ہو کوئی نہ، اکیلا مسلم سعد رقیہ کی جوڑی۔ اب فکرہ سننا غربت سادات کا، مسلم کی جوڑی درمیان میں، مسلم ایک ہاتھ محمد کے ہاتھ میں، دوسرا ابراہیم کے ہاتھ میں، رہنے کے لیے جگہ کوئی نہیں، زمانہ دشمن ہے، رات کا وقت ہے۔ مسلم ایک گھر میں آئے، سامنے بندہ کھڑا تھا، مسلم ہاتھ باندھ کے کہتے ہیں کہ ان 2 بچوں کو اپنے پاس رکھ لے، میں سامنے والی گلی کا موڑ مڑ جاؤں، بے شک انہیں گھر سے باہر نکال دے، میں سامنے والی گلی کا موڑ مڑ جاؤں، بے شک انہیں گھر سے باہر نکال دے۔ مسلم نے اپنے بچوں کو اس کے حوالے کیا، گلی کا موڑ مڑ کے، آخر فکر ہے ان کے بھائی کے حوالے ممبر۔ مسلم گلی کا موڑ مڑے، تو نامی عورت کے نام مسلم قیام پذیر ہوئے، سیدوں کے ماننے والی تھی، باہر فوج آ گئی۔ مسلم نے کہا کہ فوج اگر اندر آ گئی میں جینے سے پہلے مر جاؤں گا، تو ہماری نام لیوا ہے۔ میں نے کہا جو ایک فوجی کو کسی ماننے والی کے گھر برداشت نہیں کرتا، اللہ جانے شام غریبہ میں جب سیدزادیوں کے خیموں میں یہ ملعون آئے ہوں گے تو کیسے برداشت کیا ہوگا۔ مسلم ابن عقیل کہتے ہیں میں باہر جاتا ہوں، 10,000 کا دستہ تھا جس سے مسلم اکیلا لڑا، لوگ کہتے ہیں ہاشمیوں کا خون ہے ویسے نہیں مرے گا۔ اور جب انہوں نے گڑھا کھودا مسلم لڑتے لڑتے اس گڑھے کے اندر گرے۔ اب جس کا دل دکھے مجھے معاف کر دینا، جب